بہت اہم ٹاپک ہے، ساری زندگی ہر مسلمان کے لیے یہ بہت ہی اہم مسائل کے اوپر مشتمل ویڈیو ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ قرض لینے سے حتی الامکان بچا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے آپ علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے، الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ اور قرض سے، کہ قرض لینے کو پسند نہیں کیا گیا۔ اور کئی ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جہاں قرض لینے کی شرعاً اجازت بھی ہے، جیسے کہ اگر گھر کا گزر بسر نہیں ہو رہا، مجبوری ہے تو قرض لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اور اہم کام جو ہوں جن کے بغیر کام نہیں چل سکتا، اس کے لیے قرض لینا درست ہے۔ مزید بخاری شریف کی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی قرض لینا ثابت ہے، کہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ ایک یہودی کے پاس آپ نے اپنی ذرا جو لڑائی کے لیے ایک لباس ہے وہ پہنا جاتا ہے، اس کو گروی رکھ کر قرض لیا، وہ دیگر گھر کے معاملات، مہمان نوازی کے لیے۔ مزید یہ ہے اس موجودہ دور میں لوگ جو ہیں قرض کے حوالے سے بہت پریشان ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ سوشل میڈیا کے اندر کئی پوسٹیں بھی چلتی ہیں کہ جس کو قرض دینا ہے اس کو آخری مرتبہ مل لیں، اس کے بعد آپ کی اس کے ساتھ لڑائی شروع ہو جائے گی، اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں چلتی ہیں۔ اصل وجہ یہی ہے کہ لوگ پہلے بہت زیادہ منت سماجت کر قرض لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد جب دینے کی باری آتی ہے تو قرض دینے والا بیچارہ خود پھر اپنی مجبوریاں پیش کر آتا ہے، خود منت سماجت کرتا ہے۔ پھر جب اس کو بہت مشقت کے ساتھ اور بعض دفعہ پنچایتوں کے ذریعے قرض ملتا ہے، وہ بعض وہ پورا بھی نہیں ملتا، تو پھر کیا کرتا ہے وہ بندہ جو ہے وہ یہ نیت کر لیتا ہے، بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ کسی کو قرض نہیں دینا۔ یوں رفتہ رفتہ لوگ جو ہے وہ قرض دینے سے دور ہو گئے، اور پھر جب لوگوں کو مجبوری پڑتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، سودی قرض لیتے ہیں، جو کہ ایک اور وبال ہے۔ اگر یہی مسلمان بر وقت قرض ادا کرتے اور اسی طرح قرض دینے کے فضائل ان کے مد نظر ہوتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ یہ یاد رکھیں کہ قرض دینا بھی بہت بڑی سعادت ہے اور ثواب کا کام ہے، اور بر وقت لٹانا اور اچھے طریقے سے لٹانا یہ بھی کیا ہے، اسلامی تعلیمات ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ قرض صدقے سے افضل کیسے ہوا؟ اس نے عرض کیا کہ سوال کرنے والا جس سے سوال کرتا ہے اس کے پاس مال ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا قرض اس وقت مانگتا ہے جب اسے اس کی حاجت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین جو ہوتے تھے وہ صدقہ دینے کی بجائے قرض دیتے تھے، تاکہ ہمیں اس کا زیادہ ثواب ملے اور اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی خیر خواہی بھی ہو جائے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی ذہن بنا لیں کہ میں نے کسی کو قرض دینا ہی نہیں موجودہ حالات میں۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا جو بھی سامان ہے، اپنا جو بھی سرمایہ ہے، وہ سارے کا سارا قرض نہ دیں، تاکہ آپ کے لیے کل کو آزمائش نہ ہو۔ قرض دینا ہو اتنا قرض دیں ان حالات میں کہ جتنا اگر آپ کو واپس نہ بھی ملے تو آپ کو بہت زیادہ آزمائش نہ ہو۔ تو اپنی کیپیسٹی کے حساب سے قرض دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارا ہی دے دیا جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی نہ دیا جائے۔ اب قرض کے اوپر مہلت دینا، بعض احباب ایسے ہوتے ہیں جن کا زور ہوتا ہے، اگر کوئی ادھار چیز بیچی ہوئی ہے یا کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو وہ اپنی بدماشی کے طور پر یا اپنے روب کے طور پر جلدی قرض واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض دفعہ اگلے کی چیز بھی اٹھا کر لے آتے ہیں، اور بھی کئی معاملات کرتے ہیں۔ اب اس والے سے اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اگر مدیون تنگ دست ہے تو وسعت آنے تک اسے مہلت دو اور صدقہ کر دو، یعنی معاف کر دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص زمانہ گزشتہ میں یعنی پچھلے ادوار میں لوگوں کو ادھار دیا کرتا تھا اور اپنے غلام سے کہا کرتا تھا جب کسی تنگ دست مقروض کے پاس جانا اس کو معاف کر دینا، اس امید پر کہ خدا ہم کو معاف کر دے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ یعنی وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا تھا، جو مقروض تنگ دست ہوتا تھا اسے معاف کر دیتا تھا، تو
اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کی گرفت نہیں فرمائی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تنگ دست کو مہلت دے گا یا اسے معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں رکھے گا، یعنی عرش کے سائے میں اسے رکھا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا دوسرے پر حق ہو یعنی قرض ہو اور وہ ادا کرنے سے تاخیر کرے تو ہر روز اتنا مال صدقہ کر دینے کا ثواب پائے گا۔ یعنی ایک بندے کا 1,00,000 روپیہ کسی کے اوپر قرض ہے اور طے یہ ہوا کہ 1 مہینے بعد یہ 1,00,000 روپیہ دے گا۔ اب مہینے بعد اس کے پاس سے پیسے نہیں آئے، اس نے مزید مہینہ مانگ لیا، تو ہر دن 1,00,000 صدقہ کرنے کا اسے کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ اب قرض کے بعد سود کا جو موضوع ہے یہ بھی بڑا اہم اور سمجھنے والا ہے۔ ہمارے یہاں کئی طریقوں سے سود جو ہے وہ عام ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے سود کے بارے میں قرآن پاک کا حکم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم کو اللہ اور رسول کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں تمہارا اصل مال ملے گا، نہ دوسروں پر تم ظلم کرو اور نہ دوسرا تم پر ظلم کرے۔ اس آیت کے اندر واضح اللہ تعالیٰ نے سودی معاملات ختم کرنے اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں کرتے، سود جاری رکھتے ہو، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ تو جب اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی بندہ لڑے گا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ برباد ہو جائے گا۔ تو سود خور جو ہوتے ہیں بظاہر کوئی کمائی کر لیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ان کے اوپر دعائیوں میں اور کوئی چور لے جاتا ہے یا کوئی اور اس سے لوٹ لیتا ہے، یا وہ جتنا سود آتا ہے اس سے زیادہ کسی اور جگہ نقصان ہو جاتا ہے اور کاروبار بھی تباہ ہوتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہمیں ملنے والے آئے کہ ہمارا کاروبار چل رہا تھا، سود کی وجہ سے وہ سارا کاروبار جو تھا وہ بینک والے جو ہے وہ واپس لے گئے، پراپرٹیاں لے گئے، کاروبار تباہ ہو گئے۔ تو یہ حقیقی بات ہے، بظاہر ہمیں جو نفع نظر آ رہا ہے وہ حقیقتاً کیا ہے؟ وہ آگ ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے اور سود دینے والے اور سود کا کاغذ لکھنے والے اور اس کے گواہ پر لعنت فرمائی، اور یہ فرمایا کہ وہ سب برابر ہیں۔ اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ جس طرح سود لینا حرام ہے اسی طرح سود دینا بھی حرام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بہانہ بنا لیں جی ہم مجبور ہے تو اس لیے ہم سود دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر واقعی کسی کے پاس اور کوئی راہ نہیں اور اس نے کسی مفتی سے اس حوالے سے ڈسکس کیا اور اس مفتی نے کہا کہ اب آپ کے لیے سودی قرض لینے کی اجازت ہے، اب وہ اگر وہ لیتا ہے تو اب دے گا تو گناہگار نہیں ہے، لیکن جو لے گا وہ گناہگار ہی ہے کہ اس نے سود ہی لیا۔ اسی طرح یہ جو لوگ بینکوں کے اندر نوکریاں کرتے ہیں، لوگوں کو قرض لینے کے اوپر ابھارتے ہیں، اسی طرح جو بیمے والے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ بیمے کے اوپر ابھارتے ہیں، ان کا ذہن بناتے ہیں، اسی طرح جائز والے یا اسی طرح اور کمپنیاں جو ہیں فونوں کی، وہ فون کر کر ذہن بناتے ہیں کہ جی آپ بیمہ ہم سے کروا لیں، ہم آپ کو یہ دیں گے، اگر آپ کا یہ نقصان ہو گیا تو پھر یہ کریں گے، اگر آپ کی موت ہو گئی تو یہ کریں گے۔ تو اس کے اندر سود بھی ہوتا ہے اور جو جنرل انشورنس ہوتی ہے یہ جوا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ ناجائز ہیں، اور ان کا جو لکھنے والا ہے، جو گواہ ہے، جو لوگوں کو گھیرتا ہے، یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر گناہ میں شریک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا گناہ 70 حصہ ہے، اور ان میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ یعنی سود کے اتنے وبال ہیں، اور سب سے کم وبال کیا ہے؟ ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ آج ہمارے کاروبار کے اندر کئی لوگ سود میں مبتلا ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے ایک بندہ کہتا ہے جی میں آپ کے ساتھ کاروبار میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، پیسے دوں گا لیکن نفع میں شریک ہوں گا، نقصان میں نہیں ہوں گا، اور اتنے پیسے ہر ماہ نفع لیا کروں گا۔ یا اسی طرح خاندان میں بعض لوگ کسی کو لولی پاپ دیتے ہیں، جی آپ ہمیں پیسے دے دیں ہم آپ کو نفع دیں گے، یا بھائی بہنوں سے اس طرح گھیر کے پیسے لے لیتے ہیں اور ان کے اس کے اوپر نفع دے رہے ہوتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم کاروبار کر رہے ہیں، جبکہ وہ سود ہوتا ہے، اس کے اندر جو سارے معاملات ہوتے ہیں وہ سود والے ہوتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم حلال کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بیمے والے، یہ گروی والے اور جو دیگر معاملات سودی لوگوں کے اندر آ جائے، جیسے بولی والی کمیٹی ہے، یہ سب جو ہے وہ سود ہے۔ اس کے اندر لوگ جو ہے وہ غلط فہمیوں میں ہیں، اور اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کا شراب کو اور سود کو کاروبار میں حلال بنا لینا، رشوت کو تحفہ اور زکوٰۃ کے مال سے تجارت کرنا ان کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا، کیونکہ ان کے سبب وہ دن بہ دن گناہ میں بڑھتے ہی چلے جائیں
جائیں گے. یعنی یہ آقا علیہ السلام نے پہلے سے کہہ دیا ہوا ہے کہ لوگ سود کو، شراب کو کیا کریں گے؟ حلال بنا لیں گے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھے کہ سود کی کوئی لمبی چوڑی ڈیفینیشن نہیں ہے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سود کی تعریف فرمائی، وہ فرمایا کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے. یعنی آپ نے کسی کو قرض دیا، اس کے اوپر 1 روپیہ بھی اضافی آ رہا ہے، یہ سود ہے. اسی طرح حدیثوں میں کہا کہ جس کے پہلے معاملات نہیں تھے دعوت وغیرہ کے، لیکن قرض دینے کی وجہ سے اب وہ اس کی دعوت کرتا ہے، اس کی بڑی خیر خواہی کرتا ہے، تو یہ اس سے بچے کہ کہیں یہ بھی قرض کے اوپر نفع نہ بن جائے. تو یہ یاد رکھیں کہ جو بھی قرض دیا ہے اس کے اوپر جو نفع ملے گا، مشروط نفع ملے گا، وہ سود ہوتا ہے. جو بینکوں کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں یا فکسڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جو نفع آ رہا ہوتا ہے اور بینک یہ کہہ رہا ہے یہ آپ کا کاروبار کے اندر نفع ہے، حالانکہ وہ کاروبار نہیں ہے، وہ سود ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ وہ نفع مل رہا ہے اور مشروط مل رہا ہے. اسی طرح کئی اسلامی بینکنگ کے نام پر بھی آگے، لیکن طریقہ کار وہی ہوتا ہے. تو ہر جو اس طرح کا مسئلہ ہو، آپ اہل علم حضرات مفتیان کرام سے مشورہ کریں، اپنے طور پر سنی سنائی باتوں کو حلال سمجھ کر سود میں مبتلا نہ ہو. ہمارے یہاں گروی سسٹم بہت زیادہ رائج ہے. لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ پیسے دے کر گروی کے اوپر مکان لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں، یا بعض کہتے ہیں جی تھوڑا سا کرایہ رکھ لیتے ہیں. تو اب ایک مکان کا کرایہ جو ہے وہ 20,000 ہے، لیکن گروی کی وجہ سے یا زیادہ ایڈوانس دینے کی وجہ سے وہ کرایہ ہم سے 5,000 لے رہا ہے. تو یہ سود ہے کہ وہ قرض کے اوپر کیا ہے؟ یہ نفع ہے. تو ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا اور پہلے سے کوئی طے نہیں تھا کہ اس کے اوپر اضافہ لوں گا، اور اس نے آپ کو بروقت قرض دیا اور اس کے اوپر اپنی خوشی سے اگر اضافہ دے دیا تو یہ ناجائز نہیں ہے. لیکن اگر پہلے سے طے ہو کہ اس کے اوپر آپ نے مجھے اتنا نفع دینا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے.